حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی بڑا تھا، یہ اللہ کرے وہ بلیف بھی ہمیں مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فقیر آیا پیسے لینے کے لیے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے، تو اس نے کہا 4 انڈے ہیں، صرف کھانے کے لیے 4 ہی انڈے ہیں، چاروں دے دو۔ چاروں دے دیے۔ جب چاروں دے دیے تو کہا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے، اتنا بھروسہ تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا۔ زوجہ سے کہا ذرا دیکھو کیا ہے، کہا کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے۔ کہا کیا ہے، کہا انڈے ہی ہیں۔ چیک کرو کتنے، کہا 30 ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے۔ لیول آف بلیف، عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ 40 آنے چاہیے، کتنے؟ کہا 30 ہیں۔ دوبارہ گنو، کہتی حضور ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں، 30 پورے ہیں 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا سچ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور ہم نے بھی جو 4 دیے تھے نا، 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ؟ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب سمجھ جاؤ دیتے کیا ہو، بچا ہوا ہے پھینکنے والا، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے، بہترین سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو۔ دوبارہ جملہ یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے۔ ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ بلکہ اتنا پتہ نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے، ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہونا چندہ دیں، چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا، بھائی 100 روپے دینے، 500 روپے دینے۔ پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا۔ سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ پرانا نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو۔ کمال ہے یار، اپنے بچے کے لیے برانڈڈ چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز لینی ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں، وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے۔ جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے، تو بانٹو نا۔ بھائی زکات پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے۔ ارے بھائی نیکی کا کام ہے، دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے۔ زکات سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے، خرچ کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، کسی کی افطار اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کی عید اچھی کر دیں، تھوڑا سا اپنے غریب مسلمان۔ اچھا ایک الگ پرابلم پتہ ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مانگتا نہیں، اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے، بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو، میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے۔ وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے۔ یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا۔ آپ یہ بنو نا۔ اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں۔ کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں۔ گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر آپ کے، میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو۔ 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا۔ اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے FX، بولے اس گاڑی میں آیا تھا حالانکہ، مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی۔ سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں، غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے، ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں
مگر پوچھے نا غریب آدمی سے، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے. یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا. آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے، وہ آپ زکات نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں. اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں، آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں. وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے ہیں. نہیں، اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو.